پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لباساً لباس، اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے لباس کی طرح بنایا ہے، والنوم اور نیند کو، سباتاً باعث آرام، نیند تمہارے لیے باعث آرام۔ تو یہ رات اور نیند یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وجعل اور اس نے بنایا النہار دن کو، نشورا اٹھنے کا وقت، دن کو اٹھنے کا وقت، کام کرنے کا وقت بنایا، اور رات کو سکون کے لیے بنایا، رات کو اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ تو یہاں پر رات کا ذکر ہے، نیند کا ذکر ہے، دن کا ذکر ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ دن اور رات کا نظام اللہ ہی کی نعمت ہے۔ رات کو اللہ نے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اندھیرا کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا کام سمیٹ لیں اور آرام کریں۔ اگر رات نہ ہوتی تو سب کا ایک ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا کہ کب کام کیا جائے اور کب آرام۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب کوئی شخص آرام کرنا چاہتا تو دوسرا اس وقت کام کرنا چاہتا، تو پہلے شخص کے آرام میں خلل پڑتا، وہ ڈسٹرب ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے دن بنایا تاکہ رات کو آرام کے بعد سب فریش ہو کر اٹھیں، کام کریں، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کریں، روزی روزگار کمانے کا وقت بنایا۔ اگر پورے دن ہوتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہوتا، اور اگر سارا وقت رات ہوتی تو کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ سب دن اور رات جو اللہ نے بنائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ دن اور رات کا وقت اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن انجانے میں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نظام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جیسے صحیح وقت پر اٹھنا، کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحیح وقت پر سونا بھی ضروری ہے۔ پھر یہاں دوسری جو نعمت کا ذکر ہوا ہے وہ ہے نیند۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، راحت کا، آرام کا ذریعہ بنایا۔ اگر نیند نہیں ہوتی تو انسان کتنا تھک جاتا، وہ تو انسان کمزور ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کہ اس میں انسان اپنی دنیا کے کام کرے، عبادت کرے۔ اس میں بھی دن کے کھانے کے بعد ریسٹ کرنے کا حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر سو جاؤ، جسے قیلولہ کہتے ہیں، تاکہ دوبارہ ریفریش ہو جاؤ۔ اسے قیلولہ کہتے ہیں کہ دن میں ریسٹ لینا، تھوڑی دیر ریسٹ لینے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دن میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ لو، جو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات بنائی کہ اس میں انسان آرام کرے، ایٹ لیسٹ 6-7 گھنٹے سوئے، ورنہ انسان کا بس چلتا تو 24 گھنٹے ہی کام میں لگا رہتا۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اس چیز پر دھیان نہیں دیتے، خوب راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آفس میں بیٹھے بیٹھے بھی یون کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دن میں بھی اچھے سے کام نہیں کر پاتے۔ اس کا اثر جاب پر بھی پڑتا ہے اور عبادت پر بھی، کیونکہ جب اتنی دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے۔ اگر فجر نہیں پڑھتے تو اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتے ہیں، پورا دن ہم ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی اتنی رات جاگے، پھر ٹھیک اس وقت سوئے جب اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1/3 رات کے بعد دنیاوی آسمان پر ہوتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو کیا چاہیے، کیونکہ 1/3 رات کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور ہم دیر تک جاگ کر اسی وقت سوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بخشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔
تو ان سب چیزوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ جاگنے سے ہمارے سارے جسم کے سسٹمز بھی خراب ٹھیک سے کام نہیں کرتے، ہارمونز بھی ویسے سیکریٹ نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ سننا فالو کی جائے، دن میں بھی یا جب آفس سے آئیں تب تھوڑی دیر سو جائیں، اور رات کو بھی جلدی سونے کی کوشش کریں۔ بچے بھی اگر دن میں رات کو جلدی سوئیں گے تو اسکول میں فریش رہیں گے۔ ہر ایک انسان کے لیے جو روٹین بنایا گیا ہے اسے ہی فالو کرنا چاہیے۔ نیند انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے جو اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ اب دیکھیں، جو انسان جو ہوتا ہے اپنی نیند پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ زیادہ نہیں جاگ سکتا۔ اگر وہ 1-2 دن جاگے گا تو تیسرے دن وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ ہی سو جائے گا۔ تو اتنا زیادہ کمزور ہے انسان، جبکہ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان سب چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے جو انسان کی ہیں، ہر ایک کمزوری سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ نہ اونگ، نہ زمین اور آسمان کو تھامنا، اس کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا بھی نہیں تھکاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور نیند کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند بنائی، سورہ نبا میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند بنائی تاکہ انسان کے جسم کو آرام مل سکے۔